السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم اپنے ایمانی عقائد سے متعلق ایک اہم عقیدے یعنی تقدیر کے حوالے سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر کوئی بات سمجھ میں آئے اس پر، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے اس پر جو بھی خیالات ہوں ضرور کمنٹس کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل جتنا بہتر ہو سکا آپ کو جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ دیکھیے، ہمارے ایمانی عقیدے میں تقدیر پر یقین رکھنا، ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ہماری ایمانیات میں، تفصیلی ایمان میں اس کا ذکر موجود ہے، اور یاد رہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے اور جو کچھ بندے کرتے ہیں، نیکی بدی، اچھائی برائی، وہ تمام باتیں اللہ عز و جل کے علم ازلی کے مطابق ہوتا ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب اللہ عز و جل کے علم میں ہے اور اس کے پاس لکھا ہوا ہے۔ اسی کو تقدیر کہتے ہیں، یعنی ہر برائی اور بھلائی اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے۔ جیسا ہونے والا تھا اور جو کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا۔ تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ مثال کے طور پر زید کے ذمہ برائی لکھی، اس لیے لکھی کہ زید برائی کرنے والا تھا۔ اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا، وہ اس کے لیے بھلائی لکھتا، تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا گویا ہم تو کٹ پتلی ہیں اور ہم تو مجبور ہیں، اللہ نے جیسا ہمارے لیے تقدیر بنا دی اور ہمیں اس کا پابند کر دیا، ہمارے لیے چیزوں کو مخصوص کر دیا گیا ہے اور ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں، ہم تو بے بس ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے ہماری مٹی میں، ہماری شخصیت میں، ہماری فطرت میں جو باتیں رکھی ہیں، اب ان عادتوں کو، ان کاموں کو، ان باتوں کو جو کچھ ہم نے کرنا ہے، ان سب کو اللہ عز و جل نے ہمارے لیے تقدیر کر دیا اور اسے ہمارے لیے لکھ دیا۔ اب یہ وہ تقدیر ہے جو ہونا لازم ہے۔ یاد رکھیے کہ کوئی اللہ عز و جل نے کسی کو پابند نہیں کیا، بلکہ یہ ہماری تقدیر ہے، اور تقدیر کے انکار کرنے والے کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کا مجوس بتایا ہے۔ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں، خیال رہے: مبرم حقیقی، معلق محض، اور معلق شبیہ با مبرم۔ پہلی قسم وہ ہوتی ہے جو علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں ہوتی۔ دوسری قسم یعنی معلق محض وہ ہوتی ہے جس کا ملائکہ کے صحیفوں میں کسی شے پر معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہو۔ اور تیسری قسم یعنی معلق شبیہ با مبرم وہ ہوتی ہے جس کا ملائکہ کے صحیفوں میں معلق ہونا ظاہر نہ کیا گیا ہو، مگر علم الہی میں کسی شے پر معلق ہو۔ یاد رہیے کہ ان میں سے پہلی قسم ایسی ہے کہ مبرم حقیقی، اس کا بدلنا ناممکن ہے، یعنی اللہ عز و جل کے محبوب بندے اکابرین بھی اتفاقاً اس میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے روک دیا جاتا ہے۔ جب قوم لوط پر فرشتے عذاب لے کر آئے تھے تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے ان کافروں کے بارے میں اتنی کوشش کی کہ اپنے رب سے یوں کہنے لگے: اے اللہ عز و جل، سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کافروں کے بارے میں اتنی کوشش کی کہ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اس بات کے بارے میں یہ ارشاد کیا گیا: یجادلونا فی قوم لوط، یعنی ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ یہ قرآن کریم نے ان بے دینوں کا رد فرمایا جو محبوبان خدا عز و جل کی بارگاہ عزت میں کوئی عزت و وجاہت نہیں مانتے اور کہتے ہیں
کہ گویا حضور کوئی دم نہیں مار سکتا، حالانکہ ان کا رب عز و جل ان کی وجاہت ان کی بارگاہ میں ظاہر فرمانے کو خود ان لفظوں کا ذکر بھی فرماتا ہے کہ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ یعنی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس معاملے میں گفتگو کی انہوں نے، تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ ان باتوں کو سمجھنا اور ماننا بہت ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا ایمان کس بنیاد پر ہے، ہمیں اس بات کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ہے شب معراج حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص اللہ عز و جل کے ساتھ بہت تیزی اور بلند آواز سے گفتگو کر رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کی موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا کیا اپنے رب پر تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں؟ عرض کی ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں تیزی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ نازل ہوئی کہ بے شک ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تو حضور سید المحبوبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ ہے کہ ایسا ہے تو میں راضی نہ ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی آگ میں ہو۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ السلام اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے ایک امتی کی بخشش کے لیے درخواست پیش کر دیں گے، اور اس کی منظوری اللہ عز و جل نے پہلے ہی سے قرآن کریم فرقان حمید میں عطا فرما دی۔ یعنی حضور علیہ السلام کی مرضی اور ان کی خوشنودی پر اس بات کو منحصر کر دیا۔ تو یہ شانیں بہت رفیع اور بلند ہیں جن پر رفعت و عزت و وجاہت ختم ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ماں باپ کا بچہ جو کچا ہو اور حمل سے پہلے ہی گر جائے، حمل میں ہی گر جائے، اس کے لیے حدیث شریف میں فرمایا روز قیامت اللہ عز و جل سے اپنے والدین کی بخشش کے لیے جھگڑے گا، جیسا کہ قرض خواہ کسی قرض دار سے، یہاں تک کہ فرمایا جائے گا کہ اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے، اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں چلا جا۔ یعنی گویا اللہ عز و جل نے تقدیر کو یہ کر دیا، اس بات کو تقدیر کر دیا کہ جب کوئی اللہ عز و جل کا بندہ اس سے ناز کرتے ہوئے، اس پر یقین کرتے ہوئے، اس پر اعتبار کرتے ہوئے، اس یقین کے ساتھ کہ وہی ہمارا سب کچھ سننے والا کرنے والا ہے اور ہماری عرضوں کو، ہماری عرضیات کو، درخواستوں کو وہی قبول کرنے والا ہے، تو یقیناً پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جب یہ بندے اپنی فریادیں پیش کریں گے تو ان کی فریادیں گویا ضد والی فریادیں ہوں گی، جیسے کوئی کسی سے یقین رکھتے ہوئے ایک ضد کرتا ہے کہ میرا یہ کام ہونا چاہیے، تو یوں یہ بندے اللہ کی بارگاہ میں جب یوں عرض کریں گے پروردگار ہمارا یہ کام ہونا چاہیے، تو اللہ عز و جل ان کاموں کو کر دے گا، کیونکہ وہ رحمت والا رحمان ہے، اور یہ اس کی شان رحمت ہی تو ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ایسی درخواستوں کو قبول فرماتا ہے۔ اب آئیے قوم لوط پر عذاب قضائے مبرم حقیقی تھا، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اس میں جھگڑے تو انہیں ارشاد ہوا اے ابراہیم اس میں خیال میں نہ پڑو، اس خیال میں نہ پڑو، بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے کا نہیں، اور وہ جو دوسری قسم یعنی ظاہر قضائے معلق ہے، اس میں اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا سے، ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے، اور جو تیسری قسم یعنی معلق شبیہ مبرم متوسط حالت میں ہے، جیسے صحف ملائکہ کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں خواص اکابر کی رسائی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی کو فرماتے ہیں کہ میں قضائے مبرم کو رد کرتا ہوں، اور اسی کی نسبت حدیث میں ارشاد ہوا ان الدعاء مرد القضاء بعد ما مبرم، یعنی بے شک قضائے مبرم کو دعا ٹال دیتی ہے۔ پھر ایسے ہی بندہ کو اللہ عز و جل نے نیکی اور بدی پر جو اختیار دیا ہے،
اسے بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو دونوں اختیار دے دیے، جو چاہے وہ اختیار کرو، اسے لے لو، تو بس اس ہی کے مطابق پھر تمہارا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اب وہ اپنے اختیار سے جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سب اللہ عز و جل کے یہاں پر حالانکہ لکھا ہوا ہے، جیسا کہ وہ پہلے بیان کیا گیا ہے، مگر یہ کہ یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ اب اس کے لیے سزا ہے یا جزا ہے۔ تو اس اعتبار سے عمل کو اختیار کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اب وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، حرام ہو یا حلال ہو، دونوں سامنے رکھ دیے گئے، بندہ جسے اختیار کرتا ہے، جس پر عمل کرتا ہے، اس کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ تقدیر کا اہم ترین پہلو ہے، اور ان پہلوؤں سے ہم بالکل بھی اپنے آپ کو ایک طرف نہیں کر سکتے اور ان کا انکار ممکن نہیں۔ تقدیر پر یقین کرنا، ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یاد رہے سیدنا صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس مسئلہ میں بحث کرنے سے منع فرمایا گیا، تو ہم اور آپ بھلا کس گنتی میں ہیں؟ یعنی تقدیر کے حوالے سے ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں، اور مزید کسی قسم کے بحث اور مباحثے کی کوئی اجازت اور حاجت نہیں۔ بس اتنا سمجھ لیا جائے کہ اللہ عز و جل نے آدمی کو پتھر اور دیگر جمادات کی طرح بے حس و حرکت پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کو ایک نوع اختیار، یعنی ایک طرح کا محدود لمیٹڈ اختیار دیا ہے کہ جو چاہے وہ کر لے، نیکی بھی ہے اور بدی بھی ہے، جس کو اختیار کرنا چاہے کر لے، تو روز محشر اس کا حساب لیا جائے گا، اور جب حساب ہوگا تو پھر اس پر جزا و سزا کا فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ یہی تقدیر کا اختتام ہے، اور تقدیر پر ایمان لانا لازم ہے، اور جو اس عقیدے سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو تقدیر کو گویا اللہ عز و جل کی طرف سے ایک مسلط حکم سمجھتا ہے، ایک مسلط کردہ شے سمجھتا ہے، تو وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کام کو بندے پر مسلط نہیں کیا، بلکہ تقدیر کر دیا، یعنی اس بات کی اجازت دے دی کہ اب تم اس میں سے جو بھی اختیار کرو گے، تمہارا فیصلہ، تمہارے عمل کا فیصلہ اس کے مطابق ہی ہوگا، اور یہی تقدیر ہے۔ یاد رہے برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا بہت ہی بری بات ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ کہے، یعنی جو کچھ نیکی کرتا ہے وہ یہی کہے کہ یہ تو اللہ عز و جل ہی کی رحمت ہے اور اسی کی طرف سے ہمیں توفیق نصیب ہوئی، اور جو کچھ گناہ یا برائی سرزد ہو جائے تو اسے شامت نفس اعمال ہی سے گردانے، یہی کہے کہ یہ تو میرا ہی قصور ہے، یہ تو میری ہی غلطی ہے۔ اور یاد رہے کہ اللہ عز و جل کسی کو نیکی اور بدی پر پابند کر کے نہیں رکھتا، بلکہ اختیار دے کر رکھتا ہے، تاکہ بندہ اس کے مطابق سزا و جزا کا مستحق ٹھہرے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی تقدیر کے معاملات کو سمجھ کر یقین کامل کے ساتھ اس پر اعتبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔